میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ شادی کے سرخ جوڑے پر بس گوٹا ہی لگا کر اسے عروسی لباس کا ٹچ دیا گیا تھا، کیونکہ ایسا ہی کم قیمت جوڑا میرا غریب باپ مجھے دے سکتا تھا۔ میں خوبصورت تھی، اسی لیے اس معمولی جوڑے میں بھی اچھی لگ رہی تھی۔ میری سہیلیاں میرے پاس بیٹھی مجھے شاہ رخ کے نام سے چھیڑ رہی تھیں۔ میرے والد ایک کمپنی میں معمولی سی ملازمت کرتے تھے، اس سے بس ہمارا گزر بسر ہی ہوتا تھا۔ پھر میرے ماں باپ نے قرضہ اٹھا کر میرا تھوڑا بہت جہیز بنا لیا تھا، یہاں تک کہ 18 کریٹ کے سونے کے ٹاپس میری ساس کے لیے بھی بنوائے تھے۔ میری بارات آ چکی تھی۔ شادی کا انتظام میرے والد نے گھر کے صحن میں ہی کیا تھا، کیونکہ بارات بس 3 افراد پر مشتمل تھی، اور ابا نے کہا کہ اتنے لوگوں کا انتظام ہمارے صحن میں آرام سے ہو جائے گا۔ باراتیوں کی آمد پر ڈھول کی آواز نے میرے دل کی دھڑکنوں کو بھی بڑھا دیا تھا۔ میرے چہرے پر ایک مسکان سی سج گئی تھی۔ ناچنے گانے کی آوازیں اب میرے صحن سے اٹھ رہی تھیں۔ میرے چھوٹے بہن بھائی اور سہیلیاں بارات دیکھنے صحن میں جا چکی تھیں۔ دل تو میرا بھی بےتاب تھا کہ اپنی بارات کو دیکھوں، لیکن میں اپنی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں دلہن تھی۔ میں ابھی اپنے دل کی بےتابیوں کو ہی اعتدال پر نہیں لا پائی تھی کہ جب میرا 10 سالہ بھائی میرے کمرے میں آیا۔ وہ بہت خوش تھا، کہنے لگا، آپا آپ کی شادی پر ناچنے کے لیے ہیجڑے آئے ہیں جن سے آپ کو بہت ڈر لگتا ہے، بہت بھنگڑا ڈل رہا ہے، ہمارے صحن میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی مجھ سے بہت مانوس تھے، اپنی چھوٹی چھوٹی بات بھی مجھ سے ضرور کرتے تھے۔ ایک طرف میرے دل میں میکے سے جدا ہونے کا غم بھی تھا، کیونکہ میری عمر بس 18 سال ہی ہوئی تھی کہ میری ماں کو میری شادی کی فکر پڑ گئی۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں اور تھیں، اور سب سے چھوٹا بس ایک ہی بھائی تھا۔ میرا رشتہ ہماری پڑوس والی خالہ نے کروایا تھا۔ ایاز ان کے دور کے رشتہ دار تھے، بس آنن فانن ہی رشتہ طے ہوا تھا۔ رشتہ ہوتے ہی میری ساس نے کہا کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ رشتہ طے ہوتے ہی لڑکے کے گھر والوں کو جوڑے دیے جاتے ہیں۔ یہ میری ساس کی پہلی فرمائش تھی۔ میری ماں نے اپنے کانوں میں پہنے بندے بیچے اور میرے سسرال والوں کو اچھے جوڑے دیے۔ اس کے بعد تو جیسے یہ سلسلہ چل ہی نکلا تھا۔ مناسب سا فرنیچر، ضرورت کی ہر چیز میرے والد نے مجھے ادھر ادھر سے قرضہ لے کر بنا کر دی تھی، تاکہ میری بیٹی کی سسرال میں عزت ہو سکے۔ میں اپنے والدین کی جتنی بھی قدر کرتی اتنی ہی کم تھی۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ باہر ہلا گلا ہو رہا تھا اور میرا دل یوں شادمان تھا، ساری رونقیں میرے ہی آنگن میں سجی ہیں۔ بنا دیکھے میں بھی باہر ہونے والے ہنگامے سے مسرور ہو رہی تھی کہ اچانک سے ڈھول کی آواز ایک دم ہی بند ہوئی تھی۔ ایک دم سے ہی نہ جانے کیوں خاموشی سی چھا گئی تھی، جیسے صحن میں کوئی ہنگامہ ہو ہی نہ رہا ہو۔ پھر میرے ذہن میں آ جانے والے خیال نے مجھے اطمینان سا دیا کہ شاید نکاح شروع ہو چکا ہے، لیکن پھر میرے والد کی رونے کی آواز نے مجھے بے چین سا کیا تھا۔ میرے کمرے کی کھڑکی بھی صحن میں کھلتی تھی، لیکن میں کھڑکی کے پاس ہی نہیں گئی تھی کہ اگر کسی کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو لوگ کیا سوچیں گے کہ کیسی دلہن ہے۔ لیکن اب اپنے والد کی رونے اور گڑ گڑانے پر میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گئی، وہاں آ کر کھڑی ہوئی اور میں نے احتیاط سے وہ کھڑکی کھولی تو دیکھا کہ میرے والد میرے سسر کے پاؤں میں بیٹھے کہہ رہے تھے، خدا کے لیے میری بیٹی کی بارات یوں واپس لے کر نہ جاؤ۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ لوگ کیوں میری بارات واپس لے کر جا رہے تھے؟ میں یہ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں عجیب تھیں۔ میری ساس اور میرے ہونے والے شوہر کے ماتھے پر بھی بل تھے۔ میرا سسر کہنے لگا، تم لوگوں کو داماد کی عزت اور احترام کرنا نہیں آتا۔ میری برادری مجھے باتیں بنا رہی ہے کہ کن کنگال لوگوں میں ہیرے جیسے بیٹے کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اب یا تو آپ لوگ میرے بیٹے کو جہیز میں کار دو گے، یا پھر یہ بارات بنا شادی اور رخصتی کے واپس جائے گی۔ یہ سن کر تو میرے سر پر آسمان ہی گر گیا تھا۔ میرا باپ یوں ان کے سامنے شرمندگی سے ہاتھ جوڑے ہوئے تھا جیسے غریب ہونا اس کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور بنا جہیز کے میری شادی میرا سب سے بڑا عیب ہے۔ میں اس قدر پریشان تھی کہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتی تھی۔ کسی کی بیٹی کی بارات کا یوں لوٹ جانا کوئی عام سی بات تو نہ تھی۔ ماں باپ کی عزت پر تو جو حرف آنا تھا وہ الگ بات تھی۔ یہ ایک لڑکی کے منہ پر ذلت کا تمانچہ تھا۔ دنیا تو اسے کرم جلی بد نصیب کہہ کر ہی مار ڈالتی۔ اس کا دوبارہ رشتہ ہونا ممکن نہیں تھا۔ سب یہی کہتے کہ یقیناً لڑکی میں ہی عیب تھا،
جو یوں بارات واپس لوٹ گئی، اور جو فرمائش ان لوگوں نے کی تھی میرا باپ اپنے آپ کو بھی بیچ کر ان کی فرمائش پوری نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارے جیسے سفید پوشوں کی بچیاں اسی وجہ سے باپ کی چوکھٹ پر بڑھاپے کی دہلیز پر جا پہنچتی ہیں کہ ان کے والدین کے پاس لڑکے والوں کی فرمائشی لسٹ پوری کرنے کے پیسے نہیں ہوتے۔ میں یوں تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ میری ماں میری ساس کے سامنے ہاتھ جوڑے ان سے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ پل میں ہمارا گھر خوشیوں کے بجائے غموں کی تصویر بن کر رہ گیا تھا۔ وہاں پر موجود سب لوگ خاموش تماشائی بنے تماشا دیکھ رہے تھے، اور وہ شخص جو میرا سسر بننے جا رہا تھا بے حسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ میرا پڑھا لکھا شوہر اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے باپ کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا تھا۔ کہنے لگا جب یہ لوگ مجھے ابھی عزت نہیں دے رہے تو شادی کے بعد کیا دیں گے؟ مجھے اس شخص کی سطحی اور چھوٹی سوچ پر افسوس ہوا تھا۔ کیا عزت کا تعلق پیسوں سے ہوتا ہے؟ جن کے پاس دینے کے لیے ڈھیروں جہیز نہیں ہوتا تو کیا وہ اپنے داماد کی عزت نہیں کرتے؟ مجھے آج یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ کیوں بیٹی پیدا ہونے پر ہم جیسے لوگوں کے چہرے پر تفکر کی لکیریں گہری ہو جاتی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ بیٹیوں کی خاطر باپ بک نہیں سکتے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرے باپ کے آنسو بہہ بہہ کر گردن سے نیچے جا رہے تھے اور اس کے جوڑے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ اپنی عزت کی خاطر میرا وہ باپ جو غربت میں کم روٹی تو کھا لیتا تھا لیکن کسی کے سامنے جھک کر اپنی ضرورتوں کا سوال نہیں کرتا تھا، آج میری عزت کی بھیک کسی بھکاری کی طرح سے مانگنے پر مجبور تھا۔ میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ باہر صحن میں آ گئی۔ مجھے دیکھ کر سب باراتی مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں نے جا کر اپنے والد کے جوڑے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نے کہا ابا بس بہت ہو چکا، کوئی ضرورت نہیں آپ کو کسی کے سامنے بھی یوں جھکنے کی۔ انہیں بارات واپس لے کر جانی ہے تو لے جائے۔ مجھے خود ایسے گھر نہیں جانا جو ساری زندگی میرے باپ کا جہیز اور فرسودہ رسموں کے نام پر خون خشک کرتے رہے۔ میری بات سن کر میری ساس کہنے لگی توبہ توبہ، لڑکی کی زبان کتنے گز لمبی ہے، دلہن بنے نہ شرم ہے نہ غیرت، اچھا ہوا جو ان لوگوں کی اصلیت ہمارے سامنے ابھی کھل گئی۔ میری بات کو وہ عورت کتنا غلط رنگ دے رہی تھی۔ وہاں بارات کے ساتھ آئی عورتیں میری ساس کی گلفشانیاں سن کر بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگیں۔ میری ماں میرے پاس آ کر مجھے چپ ہو جانے کے لیے کہنے لگی۔ وہ لوگ اپنی بارات واپس لے جانے لگے۔ میرا باپ انہیں ہاتھ پکڑ پکڑ کر روک رہا تھا، ان کی منت کر رہا تھا، ایسا مت کرو، میری نیک اور پاک باز لڑکی بدنام ہو جائے گی، کوئی اس کی بارات لے کر میری دہلیز پر قدم نہیں رکھے گا، خدارا میری بچی کے ساتھ ظلم مت کرو۔ اپنے باپ کی بے بسی دیکھ کر میرا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ میری وجہ سے جو غم انہیں ملا تھا، میرا جی چاہا زمین پھٹے اور میں اندر دفن ہو جاؤں۔ وہاں محلے کے لوگ کھڑے اب بھی ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف خواجہ سرا کھڑے تھے جو شاید اپنے پیسوں کے چکر میں ناچنے گانے آئے تھے۔ میرا باپ وہیں زمین پر ڈھہ گیا۔ میں ہی جلدی سے ان کے پاس گئی، انہیں بازو سے پکڑ کر سہارا دے کر کرسی پر بٹھا دیا، لیکن میرے باپ کی رنگت بالکل فک سی ہو گئی تھی۔ کہنے لگے میری بچی کی بارات اب کبھی نہیں آئے گی، کوئی اسے عزت نہیں دے گا۔ نہ جانے کیوں انہیں میرا غم کھائے جا رہا تھا۔ ان کے ہاتھ اور پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، ان کے آنسو تواتر سے بہتے جا رہے تھے۔ میری امی، بہنیں، بھائی سب رو رہے تھے۔ ابھی یہی غم میرے باپ سے سہا نہیں جا رہا تھا کہ جب ہمارے دروازے کے سامنے دیگ والے کی سزوکی آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے باراتیوں کے لیے کھانے کی دیگیں آ چکی تھیں۔ ابا نے خاص دیگ والے کی منت کی تھی کہ بھائی بیٹی کے سسرال کا معاملہ ہے، کھانا مقررہ وقت پر ہی دینا تاکہ گرم گرم کھانا باراتیوں کو مل سکے۔ لیکن اندر کا سوگوار منظر دیکھ کر وہ لوگ بھی چپ سے ہو گئے تھے۔ میرے ابا اب کھڑے ہو کر محلے داروں اور رشتہ داروں سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ خدارا میری بیٹی سے کوئی نکاح کر لے، میری بچی کی آج رخصتی نہ ہوئی تو کبھی نہیں ہوگی۔ لیکن سب ہی خاموش کھڑے رہے۔ کوئی مرد مومن ایسا نہ تھا کہ ایسے حالات میں مجھے اپنی عزت بناتا۔ یہ میرے باپ کی بے بسی کی آخری حد تھی۔ لیکن محلے والے بھی کتراتے ہوئے گھر سے باہر نکلنے لگے جب ایک خواجہ سرا میرے باپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا چچا اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرتے۔ میں تو ابھی اپنی بارات کے واپس لوٹ جانے کا ہی ماتم منا رہی تھی
کہ ایک ہیجڑے کے منہ سے یہ بات سن کر تو میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہونے لگے۔ ایک ہیجڑے سے میری شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ سوچ کر بھی میرے پورے وجود میں جھرجھری سی آنے لگی تھی۔ مجھے تو بچپن سے ہی ان خواجہ سراؤں سے ڈر اور وحشت سی محسوس ہوتی تھی۔ بے شک اس شخص نے میرے والد کا دل رکھنے کے لیے کہا ہوگا، میرا باپ ایسا تو کبھی نہیں کر سکتا۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی اور ابا اس ہیجڑے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر سامنے کھڑے نکاح خواہ سے کہا کہ آپ میری بیٹی کا نکاح شروع کر دیں۔ یہ سن کر تو میں بری طرح سے چکرا کر رہ گئی۔ ابا ایسے کیسے کر سکتے تھے؟ بے شک ان کا غم بڑا تھا، صدمہ بہت زیادہ تھا، لیکن مجھ پر بھی ویسے ہی غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ ابھی تو میں وہی سہ نہیں پائی تھی کہ ابا کی بات نے تو مجھے چکرا کے رکھ دیا۔ میں نے ابا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، ابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیسے کسی ہیجڑے سے شادی کر سکتی ہوں؟ مجھے تو سوچ کر بھی خوف سا آنے لگا تھا۔ مجھے تو ان سے پہلے ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا جب ہمارا بھائی پیدا ہوا تھا تو ابا نے گھر پر ہیجڑے نچوائے تھے اور میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے خوف کے مارے اندر بیٹھی رہتی تھی۔ ابا کہنے لگے، رابعہ میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، تیری 2 چھوٹی بہنیں اور ہیں، اور اگر آج تو رخصت ہو کر نہ گئی تو تیری بہنوں کی شادی میں بھی رکاوٹ ڈل جائے گی۔ لیکن میں ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ میں نے کہا، ابا ایسا تو کبھی ہوا نہیں ہے، میں کیسے کسی خواجہ سرا سے شادی کر سکتی ہوں؟ وہ مجھے الگ کمرے میں لے گئے۔ میری عزت رکھ لے رابعہ، میں رونے لگی لیکن چپ ہو گئی۔ میں شاید پہلی لڑکی ہوں گی جس کی شادی کسی خواجہ سرا سے ہو رہی تھی۔ میں یوں تھی کہ میرے وجود میں جان ہی باقی نہ رہی ہو۔ میں اپنے باپ کے گھر سے اپنا بے جان وجود لیے رخصت ہوئی تھی۔ ٹیکسی میں پچھلی نشست پر ایک خواجہ سرا کے ساتھ بیٹھتے مجھے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ 3 ہیجڑے تھے جو میری بارات کے ساتھ ہی ناچنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے تو آنکھ بھر کر بھی انہیں دیکھا بھی نہیں تھا۔ ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھا تھا اور 2 میرے ساتھ پچھلی نشست پر۔ پورا راستہ ٹیکسی میں میری سسکیاں ہی گونجتی رہیں۔ اپنے ہونے والے شوہر کے حوالے سے میں نے آج کی رات کے لیے بہت سے خواب دیکھے تھے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ میری رات ایک خواجہ سرا کے ساتھ گزرے گی۔ اس سوچ نے مجھے کانپنے پر مجبور کیا تھا۔ مجھے آنے والے وقت کا سوچ کر خوف آ رہا تھا۔ میں بتدریج روئے جا رہی تھی۔ گاڑی ایک چھوٹے سے پسماندہ علاقے کے ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے رکی۔ اس خواجہ سرا نے میری گاڑی سے اترنے میں مدد کی تھی، جو میرا شوہر تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے دینے کے بعد وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، لیکن جیسے ہی میں اس گھر میں داخل ہوئی ایک طوفان بدتمیزی دیکھنے کو ملی تھی۔ وہاں 4-5 اور خواجہ سرا تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ان کی عمر 15 سے 16 سال تھی۔ میرے شوہر کی ڈانٹ ڈپٹ پر وہ لوگ سیدھے ہو گئے، مجھے دیکھ کر اجنبی چہروں سے دیکھنے لگے۔ ہمارے ساتھ آئے دوسرے ہیجڑے نے انہیں بتایا کہ گرو نے اس لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ وہ گرو نامی ہیجڑا شاید وہاں کا بڑا تھا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ 16 سالہ 17 ہیجڑے ناچنے گانے لگے۔ ایک بے ہنگم سا شور مچ گیا تھا۔ میں تو پہلے ہی اپنے غموں سے چور وجود کے ساتھ وہاں داخل ہوئی تھی۔ ڈھول، ناچ، گانے ایسے شروع ہوئے جیسے ان کی من کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ میں مین گیٹ پر کھڑی اپنی زندگی کا وہ تماشا دیکھ رہی تھی کہ جس کا تصور بھی ایک عورت کو زندہ درگور کرنے کے لیے کافی تھا۔ میرے پورے وجود میں بجلی سی اس وقت دوڑ گئی جب میرا ہاتھ اس ہیجڑے نے پکڑا جو میرا شوہر تھا۔ میں نے ابھی تک اسے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے اس کے بارے میں سوچ کر ہی خوف سا آنے لگا تھا۔ مجھے اپنے اس ہاتھ سے گھن اور کراہیت محسوس ہو رہی تھی جو ہاتھ اس ہیجڑے کے ہاتھ میں تھا۔ وہ مجھے سامنے بنے کمرے میں لے گیا، کہنے لگا، تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں بچوں کو کھانا کھلا کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ باہر ایک شور برپا تھا۔ وہ چھوٹے خواجہ سرا لڑکے کہہ رہے تھے کہ گرو تو کہہ کر گیا تھا کہ شادی پر جا رہا ہے، واپسی پر کھانا لے کر آئے گا، بریانی اور متنجن لائے گا، ہم کیوں روکھی روٹی کے ساتھ آملیٹ کھائیں؟ کیسی دلہن ہے تمہاری؟ کیسی شادی کی ہے تو نے جو کھانا تک نہیں دیا؟ باہر کی ساری آوازیں اندر آ رہی تھیں، لیکن وہ گرو نامی شخص کی ایک دھاڑ پر خاموشی چھا گئی۔ اندر کمرے میں بیٹھی میں بھی کانپ کے رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، مجھے کوئی بحث نہیں چاہیے، جلدی سے کھانا کھاؤ اور جا کر سو جاؤ۔ اس کے بعد باہر سے کسی شور کی آواز نہیں آئی۔
1 گھنٹا میں اپنی بری قسمت پر رو رو کر ماتم مناتی رہی۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا تو میرا دل سینے کے اندر تھم سا گیا تھا۔ دروازہ بند ہوا تو مجھے لگا میرا سانس گھٹنے لگا ہو۔ ایک خواجہ سرا کی سنگت کا سوچ کر میری روح تک لرز گئی تھی۔ وہ شخص اس وقت زنانہ لباس میں نہیں تھا، مردانہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، لیکن میرا یہ حال تھا کہ آج میرا دم ہی نکل جائے گا۔ میرے پیٹ میں گرہیں سی پڑنے لگی تھیں۔ کہنے لگا مجھے بہت افسوس ہے جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرا کانپتا ہوا ہاتھ تھاما۔ اس کے ہاتھ میں اور میرے ہاتھ میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ بالکل زنانہ طرز کے تھے۔ اس کی قربت کا سوچ کر میری حالت متغیر سی ہونے لگی تھی۔ میرا تنفس بری طرح سے چلنے لگا تھا۔ میں لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ مجھے لگا میرا دم گھٹ رہا ہے یا میرے وجود سے جان نکل رہی ہے۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، کوئی بھی لڑکی ایسی سچویشن میں یا تو مر سکتی ہے یا بے ہوش ہو سکتی ہے۔ میں بھی بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اکیلی اس بیڈ پر موجود تھی اور وہ شخص زمین پر بستر بچھائے سو رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ شکل سے وہ لڑکا ہی لگ رہا تھا، لیکن عورتوں کی طرح سے صاف شفاف تھا۔ ہاتھ پاؤں کی بناوٹ بھی ویسی ہی تھی۔ رنگت گوری تھی لیکن پلکیں بھی دراز تھیں۔ سر کے بال البتہ مردوں کی طرح سے چھوٹے تھے۔ میں بھی اس وقت اسی سرخ گوٹے والے لباس میں ملبوس تھی۔ میں نے کمرے میں موجود الماری کھول کر دیکھی تو بہت سے زنانہ جوڑے رکھے ہوئے تھے۔ چونکہ میں ایک ہیجڑے کی بیوی تھی تو مجھے کپڑے تو آسانی سے مل سکتے تھے۔ میں نے ایک تلخ سوچ کو سوچا تھا جو کہ حقیقت تھی۔ میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور جب واش روم سے باہر آئی تو وہ شخص اٹھ گیا تھا۔ مجھ پر اس نے ایک بھرپور نظر ڈالی تھی۔ اس کی بےتاب سی نظر پر میرے وجود میں چونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ مجھے اپنی کیفیت پر حیرت ہوئی تھی۔ وہ مرد تو تھا نہیں لیکن اس کی نظر نے مجھے گڑبڑا کے رکھ دیا تھا۔ میں سمٹ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ سیدھا واش روم گیا۔ باہر آتے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے لیے ایک گلاس دودھ کا لے کر آیا تھا۔ کہنے لگا اسے پی لو، تم رات سے بھوکی ہو۔ مجھے بھوک تو بڑی شدت سے لگی تھی لیکن میں نے وہ گلاس نہیں پکڑا۔ وہ شاید میرا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر میری کیفیت سمجھ گیا تھا۔ کہنے لگا مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ چلو شاباش، اسے پی لو، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا دیتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں وہ دودھ کا گلاس دے کر وہ باہر نکل گیا۔ میں نے وہ گھونٹ گھونٹ دودھ اپنے اندر اتارا تھا۔ پھر وہ میرے لیے ناشتہ لے کر آیا۔ 2 دن میں کمرے میں ہی رہی تھی۔ اس شخص نے واقعی مجھے کچھ نہیں کہا تھا، یہاں تک کہ مجھے چھوا تک نہیں تھا۔ وہ مجھے کچھ نہیں کہتا تھا لیکن اس کی نظریں مجھے الجھن میں ڈال دیتی تھیں۔ اب میں نے کچن سنبھال لیا تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ جو کم عمر خواجہ سرا تھے وہ اسکول جاتے تھے۔ میرا شوہر انہیں تعلیم دلوا رہا تھا، حالانکہ جب بھی وہ واپس آتے تھے تو ان میں سے 1-2 رو ہی رہے ہوتے تھے۔ کہتے تھے کہ کلاس کے لڑکے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، استاد بھی عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ گرو تم کیوں ہمیں اسکول بھیجتے ہو؟ ہمیں ساری زندگی ناچ گانا ہی تو کرنا ہے، پڑھ کر کیا کریں گے؟ لیکن وہ کہتا کہ مجھے تم لوگوں کو تعلیم دلوانی ہے۔ تم لوگوں کی باتوں کو اگر آج سہ جاؤ گی تو کل جب تم کچھ بن جاؤ گے تو یہی لوگ تمہیں سلام کریں گے۔ مجھے اس شخص کی بات نے حیرت میں ڈالا تھا۔ وہ 6 ہجڑے تھے، 3 22 سے 25 سال کی عمر کے، 3 16-17 سال کے۔ آہستہ آہستہ مجھ پر یہ راز کھلا کہ وہ شخص بچپن سے ان بچوں کی کفالت کر رہا تھا۔ دوبارہ اس شخص نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ 3 ہجڑے ناچ گانے کے لیے جا چکے تھے اور رات کو دیر سے لوٹتے تھے۔ ایک بار اس شخص نے مجھے نئے کپڑے بھی لا کر دیے تھے۔ میرا وہ بہت خیال رکھتا تھا۔ ہمارے درمیان احساس کا رشتہ تھا۔ میں بھی اس کے سارے کام چپ چاپ کر دیا کرتی تھی۔ لیکن ایک بار جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ رات کو وہ تینوں ہجڑے ناچ گانے کے لیے گئے ہوئے تھے جب پچھلا دروازہ زور سے بجا۔ جب میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو کہنے لگا ہم پولیس والے ہیں۔ یہ سن کر تو میں ڈر سی گئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو 2 نوجوان اندر داخل ہو گئے۔ کہنے لگے ہم اس محلے کے بدماش ہیں۔ جب سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ گرو نے ایک لڑکی سے شادی کر لی ہے تو ہم نے سوچا کہ وہ کسی قابل تو ہے نہیں، تو کیوں نہ ہم تمہاری خواہش کو پورا کر دیا کریں۔ اس وقت وہ چھوٹے خواجہ سرا بھی سو چکے تھے۔ میں ڈر سی گئی۔ میں نے کہا نکلو میرے گھر سے باہر ورنہ میں شور مچا دوں گی۔
لیکن وہ مجھے زبردستی کمرے میں لے گئے۔ میرے چلانے سے وہ خواجہ سرا اٹھ کر آ گئے۔ وہ میرا دروازہ بجانے لگے۔ وہ نوجوان میری طرف غلط ارادے سے بڑھ رہے تھے کہ جب گرو واپس آ گیا اس نے ان نوجوانوں کو خوب مارا۔ کہنے لگا اگر دوبارہ میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا نا تو آنکھیں نکال دوں گا۔ وہ لوگ بھاگ گئے۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ پہلی بار مجھ پر چلا کر بولا کہ تم نے دروازہ کیوں کھولا تھا؟ خبردار جو میری غیر موجودگی میں تم نے دروازہ کھولا تو۔ میں پہلے ہی رو رہی تھی۔ اس کی ڈانٹ پر میں اور بھی رونے لگی۔ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو میں نے خفگی سے اپنا رخ بدل لیا۔ میرا کوئی قصور تو نہ تھا جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ مجھے حیرت یہ دیکھ کر ہوئی کہ وہ نیچے بستر پر سونے کے بجائے میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ وہ ایک لڑکا ہے، ہیجڑا نہیں ہے۔ وہ یتیم خانے میں پلا تھا، اسی لیے تعلیم حاصل نہ کر سکا، لیکن پیدائشی طور پر اس کے ہاتھ پاؤں لڑکیوں جیسے تھے، چہرہ بھی ایسا ہی تھا۔ جب وہ بڑا ہوا تو لوگوں نے اسے لڑکا ماننے اور سمجھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے کوئی کام پر نہیں رکھتا تھا کہ تم ہیجڑے ہو اور جان بوجھ کر لڑکا بنے ہوئے ہو۔ مجھے یہی ٹھیک لگا کہ اپنی زندگی کو ایسے ہی گزار لوں اور ایسے نوجوانوں کی زندگی سنواروں جو ہیجڑے ہیں، انہیں تعلیم دلوا کر ایک اچھا شہری بناؤں، نہ کہ کوئی ناچ گانے والا۔ میری زندگی یوں ہی گزر رہی تھی، لیکن تمہاری شادی پر تمہارے والد کو روتے دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، اس لیے تم سے نکاح کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ تمہیں اپنی حقیقت بتاتا تم بے ہوش ہو گئی تھی، اسی لیے سوچا کہ تمہیں وقت دینا چاہیے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ شخص ایک بہت اچھا انسان تھا جس کا عزم ہیجڑوں کو اچھی زندگی دینا تھا۔